السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز و محترم سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سے میں نے ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آئیے اس آیت پہ کچھ گفتہ شنید کرنے سے پہلے ہم سب مل کر آقا نامدار احمد مختار مدینہ تاجدار ہم غریبوں کے غم گسار سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکش پناہ میں درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کائنات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جمعہ کی نماز کے لیے اس مسجد میں جمع فرمایا۔ تمام حمد ثنا تعریف و توصیف حمد و توصیف رب کائنات کے لیے، درود و سلام پیارے آقا مدینہ تاجدار رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ درود شریف پڑھنا بہت ہی مفید اور کارآمد ہے۔ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ اگر پریشانیاں گھیر جائے یا مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑے، فاقہ کسی گھر میں آنے لگے تو نبی پر درود بھیجو، زیادہ سے زیادہ نبی پر درود پڑھو، انشاءاللہ یہ پریشانیاں، فاقہ کسیاں، بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ ایک شخص عبادت گزار تھا، لیکن غریب انسان تھا، نماز تلاوت ہر دم یہ مشغلہ رہتا اور کثرت سے درود پاک پڑھا کرتا تھا۔ 3-4 دن سے فاقہ کسی چل رہا تھا، اس کے گھر میں کھانے پینے کا انتظام نہیں تھا، چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ رات ڈھلی کے بچے رونا شروع کر دیے۔ وہ شخص اٹھا اور اپنے بچوں سے کہا کہ رو کیوں رہے ہو، چلو ہم سب مل کر نبی پہ درود پڑھتے ہیں۔ مصلی بچھایا گیا، جتنے افراد تھے میاں بیوی بچے سب مل کر نبی پر درود بھیجنے لگے۔ درود پڑھتے پڑھتے ان سبوں کو نیند آ گئی، بھوک تو پہلے سے ستا رہی تھی۔ جب سب سو گئے تو شخص کا قسمت جاگا اور خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فلاں مجوسی کے پاس جاؤ جو تمہارے شہر کا سب سے بڑا بزنس مین ہے، تاجر ہے، اور میرا سلام کہنا اور اس سے یہ کہنا کہ تمہاری لیے جو دعا کی گئی تھی وہ دعا قبول ہو گئی، تمہارے لیے جو دعا کی گئی تھی وہ دعا قبول ہو گئی۔ اس کی نیند کھلی، بیدار ہوا
اور سوچنے لگا مجوسی جو آگ کا پجاری ہے، نبی اسے سلام پیش کر رہے ہیں اور ہمیں بول رہے کہ ان کے پاس جاؤ، نہیں یہ غالب گمان ہوگا۔ پھر سو گیا وہ بندہ، اور جو ہی نیند طاری ہوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ خواب میں آئے اور کہے دیکھو جو میں فرما رہا ہوں، جو میں بول رہا ہوں اس پہ عمل کرو، فلاں جو مجوسی ہے اس کے پاس جاؤ، میرا سلام پیش کرنا اور اس کو کہنا ہے کہ جو دعا تمہارے حق میں کی گئی تھی وہ دعا قبول ہو گئی۔ پھر بیدار ہوا، اور انسان تھا پڑھا لکھا، معلوم تھا اسے کہ ہر خواب جھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن نبی کا خواب جو حضور تشریف لاتے ہیں یہ جھوٹی خواب، یہ جھوٹا سپنا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ شیطان ہر ایک کے شکل و صورت میں آ سکتا ہے، نبی کے شکل و صورت میں کبھی نہیں آ سکتا۔ انتظار کیا صبح ہونے کی، جب صبح ہوئی نماز پڑھا، تسبیح و تحلیل کیا، مصلی سے اٹھا اور اس شہر کے اس رئیس مجوسی کے پاس جا کر پہنچا۔ وہ ایک میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا، بہت بڑا تاجر آدمی تھا، بزنس مین تھا۔ دروازے میں کھڑا ہو کر کہا کہ آپ سے کچھ دیر مجھے بات کرنی ہے۔ وہ مجوسی آدمی اٹھا، بولا بولو کیا کام ہے؟ جب تنہائی میں چلیے ہمارے ساتھ۔ تنہائی میں گیا، کہنے لگا سنو، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس بھیجے ہیں۔ یہ مجوسی کہنے لگا یہ تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کون، میں نہیں جانتا۔ بولے بس بات ایسی ہے کہ آج خواب میں ہمارے نبی تشریف لائے، مجھے بولے کہ فلاں کے پاس جا اور اس کو میرا سلام کہنا اور کہہ دینا تمہارے حق میں جو دعا کی گئی تھی وہ قبول ہو گئی۔ یہ مجوسی اس انسان کا ہاتھ پکڑا اور اپنی چھت کے اوپر لے گیا اور کہا سنو، پہلے تم مجھے کلمہ پڑھاؤ، پہلے تم مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ یہ حیران پریشان کہ ابھی تو نبی کو پہچانتا بھی نہیں تھا، جانتا بھی نہیں تھا۔ یہ مجوسی کہہ رہے تھے تمہارے نبی کون ہے، میں نہیں جانتا، نہیں پہچانتا، اور کلمہ پڑھانے بول رہا ہے۔ تو اس نے کلمہ پڑھایا، وہ ایمان قبول کیا، اپنے بیٹے کو آواز دیا، بیٹا آیا، کہنے لگا سنو میں مسلمان ہو گیا ہوں، تم بالغ ہو، عقل مند ہو، اور تمہارے اختیار میں ہے کہ تم اسلام قبول کرو گے یا اپنے ہی دین میں قائم و دائم رہو گے۔ اس کا بیٹا کہنے لگا کہ آپ جب اسلام قبول کر لیے تو میں بھی کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیتا ہوں۔ الحمدللہ اس نے بھی کلمہ پڑھا اور مومن ہو گیا۔ یہ جہاں میٹنگ چل رہی تھی اس جگہ پہ آیا اور کہنے لگا، تقریباً 15 سے 20 آدمی تھے وہاں، سب مارچنٹ تھے، سب بزنس مین تھے۔ کہنے لگا سنو، میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا ہوں، اب یہ تمہارا اختیار ہے کہ تم چاہو تو اپنے دھرم میں ٹکے رہو اور چاہو تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ، لیکن میری طرف سے ایک آفر ہے، جو مسلمان ہو جائے گا جتنے قرضے ہیں، میں جس کے پاس جتنے میرے پیسے باقی ہیں سب کو میں معاف کر دوں گا۔ جو مسلمان ہو جائے گا ان سب کو میں معاف کر دوں گا، وہ مجھے پیسے مت دینا جو مجھ سے قرضہ لیے ہیں۔ تو ان میں سے 15-20 آدمی جتنے تھے الحمدللہ سب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اور سب چلے گئے۔ اب یہ جو شخص اس مجوسی کے پاس گیا تھا دیکھ کر حیران و پریشان ہے، اپنی بیٹی کو آواز دیا۔ اور مجوسیوں کے یہاں ایک رواج یہ ہے کہ ان کے یہاں بھائی بہن میں شادی ہوتی ہے، سگے بھائی بہن میں شادی ہوئی ہے مجوسیوں کے یہاں، تو 15-20 دن پہلے ہی ان بھائی بہنوں کی شادی ہو چکی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو آواز دیا، کہنے لگا سنو میں مسلمان ہو گیا ہوں، اور تمہارا جو شوہر ہے، یعنی تمہارا جو بھائی شوہر بنا وہ بھی مسلمان ہو گیا ہے، اب تمہارے اختیار میں ہے کہ تم چاہو تو اپنے دین میں قائم رہو، چاہو تو مسلمان ہو جاؤ۔ اس کی بیٹی کہنے لگی ابا جب سے میں شادی ہوئی ہے بھائی سے میرا دل مطمئن نہیں ہے، یہ ہمارا جو دین ہے، ہمارا جو یہ دھرم یہ صحیح نہیں ہے، میں بھی کلمہ پڑھ کر ایمان لے آتی ہوں۔ ایمان وہ بھی لے آئی، سارا ان کے گھر میں جتنے تھے سب ایمان والے ہو گئے، جتنے مارچنٹ آئے تھے، جتنے بزنس مین آئے تھے سب مسلمان ہو گئے۔ اب یہ شخص جو پیغام لے کر گیا تھا
کہنے لگا کہ آخر ماجرا کیا ہے، واقعہ کیا ہے، آپ ہمیں کھل کر بتائیں۔ یہ مجوسی جو ابھی مسلمان ہوا وہ کہنے لگا سنو، ایک دن کا واقعہ ہے کہ میں تمام شہر والوں کو دعوت دیا تھا اور وہ لوگ آئے ہمارے گھر میں، کھانا وغیرہ کھا کر چلے گئے۔ ہماری پڑوس سے ایک آواز آ رہی تھی جب میں گزر رہا تھا کہ امی میرے پڑوس والے سبھی کو دعوت دیے، اچھے اچھے کھانا بنائے تھے، کھانے کی خوشبو آ رہی تھی اور ہم تک وہ نہیں پہنچائے اور ہم لوگ بھوکے ہیں۔ جب یہ میں سنا تو واپس گھر پہ گیا اور گھر پہ جا کر کہا اپنے جو ہمارے کام کرنے والے خدام تھے کہ باہر کے لوگ آ کر کے کھانا کھا کر چلے گئے، شکم سیر ہو کر چلے گئے اور ہمارے جو پڑوسی مسلمان ہیں وہ بھوکے ہی رہ گیا۔ اچھے سے کھانا تیار کرو، کپڑا لو اور اس کے گھر میں یہ کھانا پہنچا دو۔ اب خدام جتنے تھے فٹافٹ تیاری میں لگ گئے، کھانا بن گیا اور کپڑے وغیرہ اچھے تیار کیے اور ان کے گھر میں کھانا پہنچا دیا گیا۔ اور ان کے جو پڑوس میں مسلمان تھے وہ الحمدللہ آل رسول سے سید جاتے تھے۔ جب کھانا پہنچا، ان کے جو بچیاں تھیں، بیٹیاں تھیں، وہ کہنے لگی امی میں کھانا کیسے کھاؤں گی، یہ تو غیر قوم ہے، یہ تو غیر قوم ہے، ہم لوگ کھانا نہیں کھائیں گے۔ بولے بیٹی غیر قوم ہے یا کچھ بھی ہے، اللہ کی نعمت ہے، نعمت آئی ہوئی ہے، بسم اللہ پڑھو اور کھا لو۔ بیٹیاں کہنے لگی میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک آپ ان کے حق میں دعا نہ کر دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایمان نصیب عطا کرے۔ وہ مسلمان ہو گئے، سیدزادے تھے، دعا کی اور یہی خواب کے ذریعے ان کو بتایا گیا جو پیغام لے کر آئے تھے۔ سمجھ رہے نا، یہ پورا واقعہ بتائے اور بولے جب تم نے یہ کہا کہ تمہارے حق میں جو دعا کی گئی تھی، جب کھانا دیا گیا تو میں پڑوس کے گھر میں ان کے دروازے کے پاس کان لگا کر سن رہا تھا کہ آپس میں یہ گفتگو کیا کر رہے تھے، تو اس میں سے ان کی بیٹیاں یہی کہہ رہے تھے کہ ان کے لیے دعا کر دیں۔ تو جب تم نے بولا کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے تو میرا یقین پختہ ہو گیا ہے کہ جو بچیاں ہمارے لیے دعا کر رہی تھی وہ دعا قبول ہو گئی ہے، اس لیے ہم نے ایمان لایا اور تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ تو درود پڑھنے کی فضیلت دیکھیے، غریب تھا وہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور خواب میں بتائے اور اس کے پاس کئی ملین دولت تھی، آدھا اپنے بچوں کے لیے دیا اور آدھا اس شخص کو دیا اور بولا جا یہ تمہارے، یہ آدھی جتنی دولت ہے یہ سب تمہاری ہے، اس کا مالک تم ہو۔ تو یہ درود پڑھنے کی فضیلت ہے کہ جب بھی مصیبت آئے، جب بھی پریشانیاں آئیں، آپ درود پڑھیں اور پریشانی اور مصیبت آنے کے لیے آپ انتظار نہ کریں کہ جب پریشانی آئے، مصیبت آئے تب ہم درود پڑھیں، بلکہ جب آپ کو دل چاہے، خالی بیٹھے ہوں، چل رہے ہوں، آپ کام میں لگے ہوں، تب نبی پر درود بھیجیں۔ انشاءاللہ آپ درود پڑھیں گے، آپ کے اوپر کبھی مصیبتیں نہیں آئیں گی، کبھی پریشانیاں نہ آئیں گی۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شوال المکرم کا مہینہ، یہ بھی بڑا برکت والا مہینہ ہے۔ رجب المرجب، شعبان، رمضان، ان کی فضیلت آپ سن چکے۔ رجب کا مہینہ جب آتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہوتی رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اور یہ شوال المکرم، یہ جو مہینہ ہے، اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کا مہینہ قرار دیا ہے۔ شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ کے 10 دن یہ حج کے مہینے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہونے کے بعد ہم سب الحمدللہ اچھی طریقے سے رمضان المبارک کا مہینہ جتنا ہو سکا کیے، عبادت کیے، ریاضت کیے، قائم اللیل کیے، تراویح پڑھے، قرآن پڑھے، روزے رکھے، ہر کام رمضان المبارک کے مہینے میں کیے۔ اب یہ شوال المکرم کا مہینہ آ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینے کے بعد جو شوال کے 6 روزے رکھے، وہ ایسا ہے جیسا پورا سال روزہ رکھا اس نے، 360 دن روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ قمری حساب سے، یعنی چاند کے حساب سے سال کا 360 دن بنتا ہے۔
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک نیکی کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ 10 دیتا ہے، 10 گنا۔ تو 30 کو اگر ہم 10 سے ڈیوائڈ کریں گے تو 300 ہو جائے گا۔ 30 دہیں 300 یعنی 300 دن ہے نا، اور 6 کو 10 سے ڈیوائڈ کریں تو 60 ہو جائے گا، یعنی 360 دن۔ اگر یہ پورا روزہ رکھے گا 6 روزے تو پورے 360 دن روزہ رکھنے کا ثواب اسے ملے گا۔ اب یہ 6 روزے کیسے رکھنے ہیں؟ ضروری نہیں ہے کہ لگاتار رکھیں، آج رکھ لیے 2 دن چھوڑ دیے اس کے بعد رکھیں، یا لگاتار رکھیں، جیسی آپ کی مرضی۔ یعنی شوال کا پورا مہینہ 30 دن 29 دن، اب جب چاہیں تب رکھیں، آپ کو پورا 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اور جو روزے میں ہمارے کچھ خامیاں رہ گئی ہوگی اسے پورا کرنے کا یہ نفل روزہ پورا کر دیتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس نے شوال کے 6 روزے رکھے وہ مکمل 1 سال کا روزہ رکھا، اور اسے 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا کی جائے گی۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، بے شک شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اب ہم تو رمضان مبارک کا مہینے کا عبادت و ریاضت کیے، چونکہ معلوم ہے کہ رمضان مبارک میں شیطان جکڑے ہوئے رہتا ہے نا، زنجیروں میں بندھا ہوا، قید کر دیا جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب رمضان کا مہینہ کا چاند نظر آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور جو ہی شوال المکرم کا چاند نظر آتا ہے شیطان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اب یہ شیطان آزاد ہو چکا ہے۔ 30 دن ہم جو گزارے عبادت میں، شیطان تو بہت بیتاب تھا 30 دن تک کہ کب ہم کھلے اور کب پھر ہم حملہ کریں، کب انہیں بہکائیں۔ یہ جو 30 دن کے ہم روزے عبادت کیے اسے کب ہم مٹیا میل کریں۔ تو رب نے فرمایا ہے کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، یعنی انسان کا دشمن ہے، اس دشمن سے بچو، اس کے حربے سے بچو۔ ہم چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ ہمیں اتنے عذاب کا حامل نہیں ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب انسان چھوٹا گناہ کرتا ہے، چھوٹا ایک دم چھوٹا سے چھوٹا گناہ، تو اس کے دل میں ایک دھبا لگ جاتا ہے، دھبا، کالا سا دھبا، اور یہی چھوٹا چھوٹا گناہ کرتے 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 دل پورا کالا ہو جاتا ہے، پورا دھبا بن جاتا ہے۔ اور جب انسان کا دل کالا ہو جاتا ہے تو پھر اسے نہ نماز پڑھنے میں دل لگتا ہے، نہ قرآن پڑھنے میں دل لگتا ہے، نہ دینی بات سننے میں اس کا دل لگتا ہے، اچھا کام کرنے میں اس کا دل ہی نہیں لگے گا۔ اب وہ صرف گناہوں کی طرف مائل ہوگا، چھوٹا چھوٹا گناہ کر کے اب وہ بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا، بڑے بڑے گناہ کرنا چالو ہو جائے گا۔ ایک بہت بڑے عبادت گزار انسان تھے، 200 سال تک اس نے عبادت کی، 200 سال، اور شیطان اس کے پیچھے پڑا رہا کہ اس کو میں کیسے گناہ کراؤں، کیا ایسے حربہ کراؤں جو یہ گناہوں میں مبتلا ہو اور نماز، عبادت کرنا، تسبیح و تحلیل کرنا یہ چھوڑ دے۔ ایک دن وہ انسانی شکل و صورت میں اس عابد کے پاس پہنچا، کہنے لگا حضور میں آپ کے ساتھ عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ عابد عبادت گزار کہنے لگا نہیں، میں اپنے لیے خالص ایک کمرہ بنایا ہوں، وہ تعلق میرا اور میرے رب سے ہے، تیسرا وہاں کوئی نہیں جا سکتا، وہاں میں اکیلا عبادت کرتا ہوں، اگر تمہیں عبادت کرنی ہے تو کہیں اور عبادت کرو، ہمارے ساتھ نہیں۔ اس لیے وہ عبادت گاہ میں صرف اپنے لیے بنایا ہوں، اس میں میرا اور میرا رب کا تعلق ہوتا ہے، تیسرا وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ اب اس نے کیا کیا، مصلی بچھایا اور اس کے سامنے کھڑا ہو گیا نماز پڑھنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے۔ اب یہ کھڑکی سے جھانک جھانک کے دیکھ رہا کہ نہیں ایسے نیند آ رہی ہے، نہ بھوک لگ رہی ہے، عبادت ہی عبادت کیے جا رہے ہیں، یہ ایسا کون عمل کیا ہوا جس کو نہ بھوک لگ رہی ہے نہ نیند آ رہی ہے۔ دروازہ کھولا، چال دیکھیے شیطان کا، دروازہ کھولا اور شیطان کے پاس پہنچا، کہنے لگا بھائی تم 3 دن سے
मेरे घर के सामने इबादत कर रहे हो, मैं इबादत करता तो हमें नींद भी आती है, भूख भी लगती है, और मैं तुझे हमेशा इबादत में देखता हूँ, आके कौन ऐसा अमल किए वो बता दो मुझे कि मुझे भी ना भूख लगे ना नींद आए, मैं सिर्फ इबादत में लगा रहूँ। शैतान अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ कि अब हमारा हरबा चला है, अब मैं कामयाब हो जाऊँगा। कहने लगा सुनो, मुझसे एक खता हो गई है, मुझसे एक गुनाह हो गया है, और जब मुझे भूख लगती है तो मुझे वो गुनाह याद आ जाता है और भूख मिट जाती है और मैं रब की इबादत में लग जाता हूँ। जब मुझे नींद आती है तो मुझे वो गुनाह याद आ जाता है, और जब वो गुनाह याद आ जाता है तो हमारी नींद गायब हो जाती है और मैं फिर खुदा की इबादत में लग जाता हूँ। और तुम तो कभी कोई गुनाह किए नहीं, इसलिए तुझे नींद भी आती है और तुझे भूख भी लगती है। अगर तुम गुनाह कर लो, समझ रहे ना शैतान किस तरीके से अपना हरबा चाल चल रहा है। अगर तुम गुनाह कर लो, अगर तुम गुनाह कर लो और तुझे भूख लगेगी, तुम उस गुनाह को याद करोगे तो भूख तुम्हारी ख़त्म हो जाएगी, नींद आएगी, और तुझे वो गुनाह याद आ जाएगा तो तुम्हारी नींद ख़त्म हो जाएगी और तुम कंटिन्यू अल्लाह की इबादत और रियाजत में लगे रहोगे। बोला अच्छा ये बता कौन सा गुनाह करो? बोले तुम बदकारी कर लो। बोलो नहीं, ये बहुत बड़ा गुनाह है, बदकारी मुझसे नहीं हो पाएगा, अल्लाह की पनाह, मैं बदकारी नहीं करता। बदकारी नहीं, जिना कर लो। नहीं, मैं जिना नहीं करता। बोले काम करो, किसी को कत्ल कर दो। बोले नहीं, ये भी नहीं करूँगा, ये तो कुरान में मना है कि नाहक अगर किसी को कत्ल किया तो पूरे इंसान को, पूरे मखलूक को तूने कत्ल कर दिया। बोला अच्छा एक काम करो, शराब पी लो। ये आबिद बहुत सोचा समझा, बोला चलो शराब छोटा सा गुनाह है, पी लूँगा, थोड़ी देर के लिए नशा रहेगी, उतर जाएगा, क्या है। बोला अच्छा चलो ये गुनाह कर लेता हूँ। वो शैतान दौड़े दौड़े गया, शराब लाया और उसे शराब पिला दिया। और जब शराब के नशे में धुत हो गया तो उसके पास वो हसीन ज़मीन लड़की भी लाया, उससे वो ज़िना भी किया। और फिर शैतान कहा कि अब तुम इससे ज़िना कर लिए हो, अब तुम्हारा क्या होगा, पूरे मोहल्ले में तुम बदनाम हो जाओगे, काम करो, इसे कत्ल कर दो। अब क्या किया, वो ज़िना भी किया, कत्ल भी कर। देखे, छोटा गुनाह शराब पीना, छोटा गुनाह समझा कि छोटा गुनाह है, थोड़ी देर के लिए नशा आएगी, ख़त्म हो जाएगा। और शैतान ने उसे किस तरह बहकाया कि मेरी ज़िंदगी में एक गुनाह हो गया था, हमें जब भूख लगती है मैं उस गुनाह को याद कर लेता हूँ तो भूख ख़त्म हो जाती है, नींद आती है तो उस गुनाह को याद कर लेता हूँ तो नींद ख़त्म हो जाती है और मैं खुदा की इबादत में लगा रहता हूँ। अब वो आबिद 2 साल की इबादत, 200 साल की इबादत सब खाक हो गए, ख़त्म हो गए। अब जज के पास फैसला गया, जज ने उसे फांसी का हुक्म दे दिया। शैतान आया, कहने लगा सुनो, मैं तुझे फांसी से बचा लूँगा, मेरे पास एक तरकीब है। बोले मैं तुम्हारी वजह से जिना भी किया और कत्ल भी किया, फांसी के फंदे में बैठा, मेरी जान के लाले पड़े, अब तुम्हारी क्या तरकीब है कि तुम मुझे फांसी से बचा लोगे? वो शैतान कहा कि तुम वहदहु ला शरीक का इनकार कर दो, मैं तुझे बचा लूँगा। शैतान इतना गालिब आ गया कि उसने वहदहु ला शरीक का इनकार किया और कुफ्र के हालत में इस ज़िंदगी को, इस दुनिया को खैराबाद किया। 200 साल की इबादत ख़त्म हो गई और ईमान भी उसका चला गया। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, ये शैतान हमारा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है कि 1 महीना कैद में रहा, अब कैद से ये छूटा है और हमारा पीछा कर रहा है, हमारे पीछे के हमारे जिस्म के अंदर नसों में दौड़ रहा है, किस तरीके से इसको हम गुनाहों की तरफ माइल करें। अब शैतान का हरबा बहुत ख़तरनाक होता है, बहुत ख़तरनाक। मैं बयान देता हूँ, मेरा काम ही वही है। अब शैतान मुझसे ये नहीं करवा सकता मैं बयान ना दूँ, नहीं करवा सकता, तो मुझसे शैतान क्या करवाएगा? अरे हज़रत, आप तकरीर बहुत बेहतरीन करते हैं, आपकी ज़ुबान से जो अल्फाज निकलते बहुत अच्छे हैं, माशाअल्लाह। अब मेरे ऊपर गालिब, आप 10 आदमी को कहिए मेरे बयान, मेरी तकरीर बहुत अच्छी होती है। एक हाफिज़ है, वो कुरान पढ़ने से शैतान उसे नहीं रोक सकता, तब उसके ऊपर शैतान गालिब आ जाएगा। हज़रत, आपकी तजवीज़ बहुत अच्छी है, बहुत
बेहतरीन लहन में तक आप बयान ये कुरान की तिलावत करते हैं, अब कारी बहुत बेहतरीन है। अब ये 10 आदमी के पास बोल अपने आप को बोलेंगे मैं बहुत अच्छे कारी हूँ, मेरे जैसा कोई तीरथ कर ही नहीं सकता, कोई बहुत सदक़ात फितरात दिया, बहुत ज़्यादा ही अल्लाह की राह में खर्चा किया, अब उसको अंदर शैतान गालिब आ गया, तुम तो बहुत ही अल्लाह की राह में बहुत खर्चे किए, तुम सखी आदमी हो। अब ये 10 जगह जाकर बोलेंगे मैंने इतना उनको दिया, मैंने इतना उनको दिया, मैंने इतना इनको दिया। एक नमाजी आदमी इबादत गुजार है, तुम तो बहुत नमाज़ पढ़ते हो, वो 10 आदमी पास जाएगा मैं अल्लाह के इबादत और रियाजत में लगा रहता हूँ, मैं बुजुर्गोई में नहीं रहता हूँ। एक आदमी हज करके आया, तुम तो इतने हज किए, अब शैतान उसे गालिब आएगा कि अगर तुम तो हज करके आए, बहुत बेहतरीन काम किए, अब वो 10 आदमी के पास बैठेगा मैंने इतने हज किए, इतने उम्र किए। देखिए ये सब मैं शैतान का हरबा बता रहा हूँ कि शैतान किस तरीके से हमें गुनाहों में मुब्तला करता, किस तरीके से गुनाह करवाता। तो ये भी जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये भी गुनाह है और ये शैतान का बहुत बड़ा चाल है, इससे भी आप बाज आ जाए, हमें इससे भी बाज आना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम कोई काम करो तो अल्लाह के लिए करो, और अगर वो काम नेकी का काम करके 10 लोगों के पास बता दिए तो अल्लाह तबारक व तआला उस नेकी को कबूल नहीं करेगा, बल्कि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला इस नेकियों को तुम्हारे मुंह में मार देगा और ये कहेगा कि जिसके लिए तुम नेकी किया था उसका बदला तुझे दुनिया में ही मिल गया, अब यहाँ तेरा कोई बदला नहीं है, अब यहाँ तेरा कोई अजर बाकी नहीं रहा। तो मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अपने आप को शैतान से बचा, ये शैतान खुल चुका है और शैतान हमारे ऊपर हर तरीके से हमला करता है। बेशक शैतान हमारा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है, किसी को कुरान ने दुश्मन नहीं कहा शैतान के अलावा। तो हमें किससे बचना है? शैतान के हरबे से बचना है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को शैतान के हरबे से बचाए और जो हम नेक अमल किए अल्लाह तबारक व तआला उसे कबूल व मकबूल फरमाए और आइंदा हमें नेक अमल करने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दवाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सभी हजरात, मैदान वाले, ऊपर वाले, हम सभी लोग खड़े होकर के अच्छे से सफ़े दुरुस्त कर लें। सफ़े लोग अच्छे से खड़े होकर सफ़े दुरुस्त कर लें।